السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ یاسر خان. یاسر خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے؟ بہت زیادہ ہے. آپ کے آس پڑوس میں یار دوست احباب آپ کو خود کیا بیت رہی ہے؟ مہنگائی تنگ کر رہے ہیں؟ سب لوگ مہنگائی سے بہت تنگ آ گیا ہے. ٹھیک. یہاں پر جو لوگ ہیں بہت زیادہ تنگ ہو گیا ہے ٹھیک جی. مہنگائی سے. ٹھیک. کاروبار بھی خراب ہے سب لوگوں کا. پہلے آپ کا کام کیسے چل رہا تھا؟ پہلے تو بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن یہ چیزیں ہے جو 100 کا ملتا تھا وہ 200 کا ہو گیا ہے. 200 سے بھی بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. ٹھیک. ہاں. اور اس کی وجہ سے لوگ خریدار بھی کم ہو گئے ہوں گے. خریداری کی ہے، لوگوں کے پاس پیسے بہت کم ہو گئے. بالکل مہنگائی کی وجہ سے. ہاں جی، روزگار بھی نہیں ہے. ظاہری بات ہے وہ کمائیں گے تو آپ سے خریدیں گے، جب ان کے پاس کمائی ہے نہیں پھر وہ آٹا لیں، چینی لیں یا آپ سے کوئی ایسی چیزیں جو کہ جس کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں. سب کاروبار اسی وجہ سے بند ہو گیا ہے. لوگ اپنے کاروبار سے بھی تنگ آ گیا ہے. ٹھیک. مزدوروں کو روزگار کی بہت سخت کمی ہے. ٹھیک. بالکل بالکل. بہت مسئلے پڑ گیا ہے اس حکومت سے. ٹھیک جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ جی، بڑی مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام جی؟ محمد فیاض. محمد فیاض صاحب، یہ بتائیے گا کہ مہنگائی کے اس دور میں غریب کا کیا صورتحال ہوگا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے گا. اصل میں جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے نا تو یہ تو غریب تر ہو رہا ہے. مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ غریب بالکل ختم ہو چکا ہے. 570 روپے کلو گھی ملتا ہے. ایک غریب آدمی اس کی دیہاڑی جو ہے نا 600-500 روپے پر ڈے کے حساب سے ملتا ہے اس کو. میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان سے میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہوش کے نہ ہوں لے. آپ دیکھ لے کہ ایک غریب آدمی جس کی آمدن 500-600 روپے ہے وہ پر ڈے کے حساب سے 1 کلو گھی کس طرح خریدے گا؟ اور اس کے حساب سے آٹا، دال، چائے، چینی وغیرہ، اور ساتھ ساتھ صحت کی بھی اس کے مسائل آتے ہیں. گھر میں بچے بیمار ہوتے ہیں اس کے پیسے بھی لگتے ہیں. یہ نہیں کہ گھی اور آٹے کی مہنگائی ہے بھی ہے، صحت کی بھی اتنی ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے. کاروبار خراب ہو گیا ہے. ہم تو میرے خیال سے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اصل میں میرا الیکٹرانکس کا کاروبار بھی ہے اور فریج کا کاروبار بھی ہے. تو ظاہری بات ہے سارے کاروبار پہ بھی اثر پڑتا ہوگا. یہ بھی فیاض صاحب آپ بھی جانتے ہو. بہت زیادہ کاروبار پر جب بھی اثر پڑے گا. میں ایک چیز 5000 روپے کا بیچ رہا ہوں تو یہ غریب آدمی کس طرح یہ پنکھا وغیرہ، یہ فریج وغیرہ یا الیکٹرانکس، یا اتنی سخت گرمی میں ایک کولر کی قیمت 13-14 ہزار روپے ہے، وہ کس طرح یہ خریدے گا؟ وہ خرید نہیں سکتا. یہ غریب تب گزارا کرے گا، مطلب یہ کہ ابھی کھانے کی وہ بندوبست کرے گا، روم کولر ہونے پہ وہ گزارے ہی کرے گا، وہ اس پہ پیسے خرچ نہیں کرے گا. وہ پہلے روم کولر جو تھا وہ خریدتا تھا، وہ 3000-4000 روپے کا ملتا تھا دیہاڑی کے حساب سے، اس حساب سے وہ چلتا تھا. لیکن جب دیہاڑی کم ہو گئی اور روم کولر 6-7 ہزار 13 ہزار روپے کا ہو گئے تو یہ کس طرح یہ افورڈ نہیں کر سکتا. یہ انتہائی مہنگائی ہو چکی ہے. یہ غریب عوام ٹینشن کی وجہ سے بالکل پریشان ہے کہ کیا کرے. گھر میں بچوں کے لیے ندامت اٹھا رہے ہیں، بیوی کے سامنے ندامت اٹھا رہے ہیں کہ بیوی بچے گھر میں یہ بیٹھے ہوتے کہ میرا باپ شام کو کچھ نہ کچھ تو لائے گا. تو اگر شام کو ایک آدمی اپنے بچوں کے لیے کیلا، مالٹا وغیرہ کچھ نہیں لے سکتا، گھی نہیں لے سکتا، چائے وغیرہ نہیں لے سکتا، مسالہ وغیرہ نہیں لے جا سکتا، تو یہ غریب آدمی کیا کرے گا؟ کہاں جائے گا؟ کدھر جائے گا؟ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان غریبوں کے مسائل پر غور کرے. پیٹرول تو مہنگا ہو رہا ہے لیکن باہر ملکوں کے ساتھ امپورٹڈ وغیرہ چیزوں کے لیے تیل وغیرہ کی بات کرے. یہ گھی، آٹا، چاول، چین وغیرہ یہ سب سستا کرے تو یہ لوگوں کو آسانی پیدا ہوگی. غریب کو جینے دیں، ان کو کم از کم اپنے اگلے ووٹ کے لیے اس وقت تک زندہ رہنے دیں، اس کے بعد جو ہے جو کچھ بھی ہو. تھینک یو سو مچ جی، بہت بہت شکریہ فیاض. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام جی؟ محمد نورزیب جی. محمد نورزیب صاحب، یہ بتائیے گا کہ مٹھائی لینے کے لیے کوئی آ رہا ہے جی؟ کم آ رہا ہے. پہلے زیادہ تھا؟ ہاں پہلے زیادہ تھا. اب مہنگائی ہے نا، ہر چیز مہنگی ہے تو اس وجہ سے گاہک بھی کم ہے.
اور ریٹ بھی چینی اور ان چیزوں کا بڑھ گیا ہوگا. بڑھ گیا ہے, بالکل بڑھ گیا تو ہے. گاہک کمپلینٹ تو نہیں کرتا کہ وہ پہلے سستا تھا, اب یہ جو آپ مرزان پیڑے یا جو کچھ بھی آپ بیچتے ہیں, یہ گڑ والی مٹھائی اور یہ چیزیں پہلے اگر 300 روپے کلو تھا, پھر 400, یہ گاہک کے ساتھ کچھ بات صحیح تو ہوتی رہتی ہے؟ ہوتی رہتی ہے. ناخوش تو وہ بھی ہوں گے کہ پہلے سستا ہاں بالکل ناخوش ہے کہ مہنگائی ہے, ہر چیز مہنگی ہے. گھی مہنگی ہے, چائے مہنگی ہے, چینی مہنگی ہے, مسالے, چاول, گھی, سب چیزیں مہنگی ہے. تو کہنے کا مقصد اب یہ ہے کہ گاہک جو ہے اس طریقے سے نہیں آ رہا جس طرح پہلے تھا. 100% میں 40% گاہک ہے, تقریباً 60% چلا گیا ہے. 60% چلا گیا ہے. اور یہ تمام کاروبار کا یہ حال ہوگا؟ میرے کاروبار کا تو مجھے پتہ ہے, باقی کا نہیں. مطلب آپ کے ساتھ جتنی بھی آپ کی برادری ہے لوگوں سے سنتے ہیں جی جی کہ ہر جگہ یہی حال ہے. ٹھیک جی, ہاں ٹھیک جی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ حسن علی. حسن علی صاحب, یہاں پہ میں آیا ہوں ٹیکسی اسٹینڈ میں, تو ڈرائیور ہیں آپ؟ بالکل ڈرائیور ہوں جی, ٹیکسی ڈرائیور ہوں میں. ٹھیک جی. آج کتنا کمایا ہے آپ نے؟ آج نہیں, پورا مہینہ گزر گیا کہ 1 روپیہ بھی نہیں کمایا. وجہ کیا ہے جی؟ یہ مہنگائی, تیل مہنگا ہے, گیس مہنگا ہے, بس سب سے بڑی وجہ یہی. مطلب یہ جو سواریاں پہلے بیٹھتی تھی 300-400 روپے میں, اب وہ زیادہ گیس قیمت کی وجہ سے وہ افورڈ نہیں کر سکتے؟ بالکل نہیں, بالکل. کتنے دن ہوئے جی آپ نے 1 روپیہ نہیں کمایا؟ یہ تقریباً 32-33 دن ہوئے. اور یہ جو گاڑی آپ ابھی دھو رہے تھے, یہ آپ کی گاڑی ہے؟ نہیں, یہ کسی اور دوست کی گاڑی ہے, مزدوری پہ دھوتا ہوں. اچھا, اپنی گاڑی آپ کی ہے, ٹیکسی ہے, لیکن آپ مزدوری کے لیے کسی اور کی گاڑی بھی دھو رہے ہیں؟ بالکل یہی, کیونکہ آپ کو سواری نہیں مل رہی؟ نہیں ملتی جی. ٹھیک جی. ناظرین, یہ حالات ہیں, اور یہ صرف آپ کے یہ حالات ہوں گے یا پوری عوام کے یہی حالات؟ یہ پورے قوم کی یہی حالات ہے. پورے قوم, دکاندار ہو, ڈرائیور ہو, ہر کسی کا یہی حال ہے. بس کیا کرتے ہیں, قرضے وغیرہ لے رہے ہیں؟ بس قرضے لیتے ہر گاڑی بیچ دیں گے, اور اس کے بعد پھر اللہ مالک ہے, جو ہوا نا. آپ کے کتنے دن ہوئے جی آپ نے کام نہیں کیا؟ گاڑی آپ کی بھی ہے نا؟ آج یا 10 دن ہوئے, میں نے ٹک بھی نہیں کیا. اچھا, 10 دنوں سے آپ کو کوئی سواری نہیں؟ نہیں ملا. گاڑی یہیں پہ دھوپی کھڑی رہتی ہے؟ کھڑی ہے, سامنے کھڑی ہے, پھر سواری نہیں ملتا. ٹھیک جی, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ جی, انتہائی مشکور ہوں آپ کے ٹائم کا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ امداد اللہ. امداد اللہ صاحب, کیا کہتے ہیں, مہنگائی ہے یا نہیں ہے؟ اس حکومت سے آپ مطمئن ہیں؟ پاکستان کے اس دور میں جو مہنگائی ہے وہ تاریخی مہنگائی ہے. لوگ جو ہے وہ اجتماعی خودکشیوں پر آج مجبور ہے, کیونکہ آج گھی کا ریٹ دیکھ لے. 70 سال میں جو مہنگائی ہوئی وہ اس کا ریکارڈ اس نے یہ 2 حکومتوں نے توڑ دی, پی ٹی آئی اور یہ جو پی ڈی ایم جو اب بنایا تھا, اور نکلی کہ ہم عوام کے مہنگائی کے خلاف عوام دھوکہ کر کے آج مہنگائی دیکھ لے تو عوام خودکشی پر مجبور ہے. تو پاکستان میں تو 2 قسم کی حکومتیں ہیں آج کل جو دیکھنے میں آ رہا ہے, ایک پی ٹی آئی ہے اور دوسری طرف تمام جتنی بھی جماعتیں ہیں تو وہ ہیں. تو کیا خیال ہے, ماشاء اللہ کی طرف آپ کی سوچ زیادہ ہے کہ ماشاء اللہ آ جائے, کیونکہ آپ پی ٹی آئی سے بھی مطمئن نظر نہیں آ رہے اور پی ڈی ایم سے بھی؟ پی ڈی ایم میں تو 16 جماعتیں ہیں, پھر کس سے مطمئن ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں, اگر آپ دیکھ لیں تو جس طرح پاکستان آزاد ہوئی 1947 میں, تو یہاں جو ہے وہ ملک آزاد نہیں ہوئی. یہ جو ہے وہ انگریزوں نے جاگیرداروں کا حوالہ کر دیا. اور 1948 میں جو چائنا میں مزدوروں کی حکومت آئی تو وہاں دیکھ لے تو وہ ساری دنیا پر معیشت کی راج کرتی ہے, کیونکہ جب عوام متحد ہو جائے اور لوور طبقے کے لوگ آ جائے تو پھر اس ملک میں تبدیلی آ سکتی ہے. جس طرح پی ٹی آئی نے شعوری طور پر لوگوں کو دھوکہ دے کر وہ جاگیردار جو آئے اس کے ساتھ بیٹھ کر اور اس ملک کا آج بیڑا غرق کر دیا, تو آپ دیکھ لیں کہ ہر انسان ذہنی 80% لوگ جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. اور کس سے مطمئن ہیں امداد صاحب؟ پی ٹی آئی سے بھی آپ مطمئن نظر نہیں آ رہے,
اور PDM سے بھی. پھر پاکستان میں حکومت کس کی آنی چاہیے, کس سے مطمئن ہے؟ ہم جو ہے وہ ہم پاکستان انقلابی پارٹی سے وابستہ ہے, 410 کا آرگنائزر ہے. ہم جو ہے وہ غریب لوگ متحد کر کے اس ملک میں انقلاب کریں گے, اس کی زندگی میں خوشی لائیں گے, کیونکہ غریب لوگ جو ہے اس کے پاس مسئلوں کا حل ہوتا ہے, جاگیرداروں کے نہیں. اگر ہم ایک جاگیردار کو دیں گے تو غریبوں کا طبقہ جو ہے اور جاگیرداروں کا طبقہ الگ ہے. اس کی وجہ سے یہ ملک تباہ ہے کہ جاگیردار آ کر اس کو پتہ نہیں ہے کہ انڈے کلو کی پر بیچتے ہیں یا مطلب درجنوں پر, اس کو اس کا بھی پتہ نہیں ہے. تو وہ قوم کا مسئلوں کا حل کس طرح نکال دیں گے؟ ٹھیک جی, لیکن آپ کی جو پارٹی ہے وہ تو ڈومیسٹک ہے نا, تو ظاہری بات ہے کہ فیڈرل میں تو ان کی حکومت نہیں آ سکتی ابھی. تو فیڈرل میں آپ حکومت کس سے مطمئن ہیں؟ آپ دیکھیں صوبائی سطح پہ تو آپ بات کر سکتے ہیں اپنی پارٹی کے, قومی سطح پہ آپ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہمارا پارٹی جو ہے وہ سارے پاکستان میں ہے. ہم تو اس وقت 1947 سے ابھی تک کس پارٹی سے مطمئن نہیں ہے, کیونکہ وہ سارے پارٹی دیکھ لے. PDM میں آپ نہیں ہیں؟ نہیں, PDM PTI اور جتنے بھی مسلم لیگ نون, جس طرح کتنی بھی پارٹیاں ہیں, اس نے یہ ملک تباہ کر دیا. آپ کا اتحاد ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے, ہمارا اتحاد نہیں ہے. ہم جو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے؟ نہیں ہے, ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں ہے. ہم اب سٹرگل کر رہے ہیں اس ملک میں 20 سال سے. ہماری یہ دعا ہے امداد صاحب کہ اللہ رب العزت آپ کو کامیاب کرے, کیونکہ ہمیں یہاں پہ رنگ, نسل, گورا, کالا, ہمیں سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمیں ایک ایسا لیڈر چاہیے جو اس عوام کو, اس پسی عوام کو, اس پسے ہوئے طبقے کو آگے لائیں. بہت بہت شکریہ آپ کو, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ.